Allahu 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 Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حق تعالیٰ نے امت داعیہ الی الخیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ صدر دوسری آیت میں مسلمانوں کو باہمی اختلاف اور تفرق و انتشار سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جنہوں نے خدا تعالیٰ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد محض ادھام و اہوا کی پیروی کر کے اصول شرح میں متفرق ہو گئے اور باہمی جنگ و جدال سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آیت در حقیقت آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا تتمہ ہے۔ اسی آیت میں مرکز وحدت اعتصام بحبل اللہ کی طرف دعوت دی گئی اور اشارتاً بتلایا گیا کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص واحد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت و اجتماع کو غذا پہنچائی جاتی ہے اور نشوونما کیا جاتا ہے۔ پھر وَلَا تَفَرَّقُوا اور آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا سے اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے کہ تفرق اور اختلاف نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا، ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے میں یہ مرض پیدا نہ ہونے دو۔ آیت میں جس تفرق و اختلاف کی مذمت ہے اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو یا فروع میں نفسانیت کے غلبہ کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضح آنے کے بعد اس امر پر واضح قرینہ ہے، کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں اور فروع میں بعض ایسے واضح ہوتے ہیں اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن جو فروع غیر واضح ہیں کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے یا نصوص کے ظاہری تعارض کی وجہ سے، ایسے فروع میں رائے و اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں، اور وہ حدیث صحیح اس کی اجازت کے لیے کافی ہے جس کو بخاری و مسلم نے مرفوعاً عمر بن عاص سے روایت کی ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرے اور وہ حکم ٹھیک ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس اختلاف اجتہادی میں خطا ہونے پر بھی 1 ثواب ملتا ہے وہ مذموم نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اجتہادی اختلاف جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ مجتہدین میں ہوا ہے اس کو اس آیت مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بقول حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لیے موجب رحمت و رخصت ہے۔ قذا فی روح المعانی نقلاً عن البیہقی والمدخل۔ اجتہادی اختلافات میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی، اس پر نکیر جائز نہیں۔ یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہادی اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے اس میں اپنے اپنے سے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی، اگرچہ عند اللہ اس میں سے ثواب اور صحیح صرف ایک ہے، دوسرا خطا ہے، لیکن یہ ثواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے۔ وہ محشر میں بذریعہ اجتہاد ثواب پر پہنچنے والے عالم کو دوہرا ثواب عطا فرما دیں گے، اور جس کے اجتہاد نے خطا کی ہے اس کو 1 ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے۔ ہاں اپنی فہم و بصیرت کی حد تک ان دونوں میں جس کو وہ اقرب الی القرآن و سنت سمجھے اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ثواب ہے مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے مگر احتمال ثواب کا بھی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہا میں مسلم ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت اس پر نکیر کیا جائے، اور جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نکیر خود امر منکر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے۔ یہ وہ بات ہے جس میں آج کل بہت سے اہل علم بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔
اپنے مخالف نظریہ رکھنے والوں پر تبرن اور سب و شتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ اجتہادی اختلافات بشرطے کہ اصول اجتہاد کے مطابق ہو تو وہ تو ہرگز آیت مذکورہ وَلَا تَفَرَّقُوا سے خلاف اور مذموم نہیں۔ البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آج کل کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنا لی گئی اور اسی میں باہمی جنگ و جدل و سب و شتم تک نوبت پہنچا دی گئی، یہ طرز عمل بلا شبہ وَلَا تَفَرَّقُوا کی کھلی مخالفت اور مذموم اور سنت سلف صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے۔ اسلاف امت میں بھی کبھی کہیں نہیں سنا گیا کہ اجتہادی اختلاف کی بنا پر اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح نکیر کیا گیا ہو۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں بھی مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اسی لیے حنفیہ نہیں پڑھتے، لیکن پوری امت کی تاریخ میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب والے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں اس لیے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اس طرح نکیر کرتے ہوں جیسے منکرات شرعیہ پر کی جاتی ہے۔ امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع العلم میں اس معاملہ کے متعلق سنت سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ دیتے رہے ہیں، ایک شخص غیر منصوص احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد سے حلال قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے جس نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ ہو گیا۔ تنبیہ ضروری، یہ تمام گفتگو اس اجتہاد میں ہے جو شریعت کے اصول اجتہاد کے ماتحت ہو، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جا سکتا ہے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں، یا ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، یا چند آیات و روایات میں سے ظاہراً دو متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے مواقع میں صرف ان لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط و اجتہاد موجود ہوں۔ مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت، عربی زبان کی مکمل مہارت، صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کی مکمل واقفیت وغیرہ، تو جو شخص کسی منصوص مسئلہ میں اپنی رائے چلائے وہ اجتہادی اختلاف نہیں۔ اسی طرح شرائط اجتہاد جس شخص میں موجود نہیں اس کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف نہیں کہا جا سکتا، اس کے قول کا کوئی اثر مسئلہ پر نہیں پڑتا۔ جیسے آج کل بہت سے لکھے پڑھے لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ اسلام میں اجتہاد بھی ایک اصول ہے، اور ان منصوصات شرعیہ میں راہ زنی کرنے لگے جس میں کسی امام مجتہد کو بھی بولنے کا حق نہیں، اور یہاں تو شرائط اجتہاد کیا نفس علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، والعیاذ باللہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔